سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في موضع آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين وأنا خاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. जी वक़ार मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, साडा जुम्मे दे इस खुतबे दे वक़्त के अंदर
تذکرہ چل رہا ہے ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر یاد ہوئے تو اتنے پہنچے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر سے نکلے. رات کا وقت ہے. صدیق اکبر کبھی آمنہ دے لال کے اگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی سجے کبھی کھبے. کملی والے پوچھتے ہیں صدیق ایک جگہ تے آرام تین کیوں نہیں آ رہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں میری جان ایک کے پاسے کتنے اگے انہوں خیال ہوتا ہے کوئی پیچھوں نہ آ جائے، پیچھے آ جانا. پیچھے انہوں خیال ہوتا ہے کوئی سجیوں نہ آ جائے، سجے آ جانا. سجے انہوں خیال ہوتا ہے کوئی کھبیوں نہ آ جائے تے کھبے آ جانا. میں آتا کوئی وار کرے تے میرے تے کرے، وار کرے میرے تے کرے. میرا جانا توجہ کرنا، جملہ دل کی تختی پہ لکھو. صدیق اکبر فرماتے ہیں میں جانا، میرا جانا ایک جان کا نقصان. میرا جانا سارے نہیں بولتے، میرا جانا ایک جان کا نقصان، ایک جان کا نقصان ہے تے تہاڈا جانا پورے جہان کا نقصان ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اگے آئے، چلتے ہیں کہ دیکھا چڑھائی بھی مشکل ہے تے راستہ بھی راہ بھی رکھا ہے اور چڑھائی بھی مشکل ہے. اور پھر پیر جڑے نا انہوں پتھر لگتے ہیں تے پیر زخمی ہو رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کملی والے کو عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی جی آؤ سوار ہو جاؤ. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں سواری پہ ہے کوئی نہ. صدیق کس سے سوار کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں جی میرے کندھے حاضر، میرے کندھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنیاں سے اٹھایا، پھر اٹھ کے نا ٹر پے، چل پے اٹھ کے. جدوں مکہ فتح ہویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبے کے اندر داخل ہوئے. بت گران لگے، بت ٹنگے ہوئے، انہوں ڈھونڈ لگے. نال حضرت علی ہے. کون ہے؟ ہوں اس گل کے اندر اکثر روایات کے اندر یہ ہے کہ یہ علی کون ہے؟ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو طرح علی ہے. ایک علی داماد نے اور ایک علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب جیڑی ہے، زینب کے بیٹے انہوں کا نام کی سی علی. ایک وہ ہے. بہرحال علی نال ہے. نبی پاک نے فرمایا میرے موڈے تے چڑھ کے علی ایک بوتو تو ڈھا دے. علی کہتے ہیں نہیں تسی میرے موڈے تے آؤ. نبی پاک علی کی موڈے تے آئے تے علی کو اٹھیا نہ گیا. رسول اللہ کا بھار چار. نبی پاک نے فرمایا چل میرے موڈے تے آ. میں جو پہلے آخیا کہ میرے موڈے تے آ تے تو چڑھ کے کی کر کے بت گرا دے. نبوت کا بھار اٹھایا تے صرف صدیق نے اٹھایا. کس نے اٹھایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس مشکل راستے کے اندر میں آپ کا جڑے پتھر
نبی پاک کے پیروں لگتے پہ آئے وہ ابو بکر کے پیر نہ زخمی کر دے، بولو نا، زخمی کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے، لیکن صدیق اکبر کی محبت، صدیق اکبر کا رسول اللہ کا پیار، صدیق اکبر کی وفا، وہ یہ چاہ رہی ہے میرے پیر زخمی ہوندے تے بشک پہ ہوں لیکن مصطفیٰ دے پیر زخمی۔ اور جس وقت غار کے دروازے پر پہنچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے دروازے پر پہنچے، رسول اللہ کو لے گئے، ابو بکر صدیق رسول اللہ کو سمجھتے پہ ہو۔ آج میں یہ مسئلہ نہیں بیان کرنا ہے، وہ چیز چھڑنا ہے، آج بیان ہو سننا ہے تھوڑا۔ ابو بکر صدیق رسول اللہ کو لے گئے، لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق جڑا ہے اس مصلی لے لیا رسول اللہ کا، بولو ابو بکر نے رسول اللہ کا مصلی لے لیا۔ تو میں آتا بیچ کسی ہجرت دی رات ابو بکر کے مصلی آلے نے لے لیا، ہجرت دی رات ابو بکر نے مصلی آلے نے کون لے گیا؟ ابو بکر صدیق تے مصلی آلے کو لے جاتا ہے۔ کسی کو ہمت ہے تو روئے سکی اللہ جس عظمت کا دینا ہے وہی دیتا ہے، یہ کسی بندے کے بس میں نہیں، کوئی پٹھا کنیوے بھاوے بھوکتا مر جائے، صدیق کو جڑی اللہ نے عظمت دیتی ہے تو لے سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فضیلت، ایک پیار، ہوں تو ساری دنیا آ جائے جڑا اس رات ابو بکر نے رسول اللہ کا پیار دے اے معاملے کیتے نے، یہ کوئی دنیا لے سکتی؟ یہ کس کے حصے آئی؟ ابو بکر صدیق نے۔ اور پھر رات پہ پہنچے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی جی تسی سے تشریف رکھو، میں اندر داخل ہوں غار وچ، اندر کوئی نقصان دینے والی شے ہوگی نا، جنگل پہاڑی ہے، ہو سکتا ہے کوئی درندہ ہوئے من نقصان دے جوان نقصان، میں اندر داخل ہوں اور قربان جاواں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نہ ابو بکر صدیق دا، صدیق اکبر کی وفات کے بعد ایک دن ذکر ہویا کہ عمر رو پہ آتے نے قربان جاواں صدیق تیریاں انہا اداواں کو جس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہہ رہے ہیں واللہ لا تدخلنی حتی ادخل قبلک، اللہ کی قسم ہے اے اللہ کے نبی جی تو انہوں میں غار وچ پہلے نہیں جان دینا، پہلے میں جانا ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، اندر نقصان دینے والی شے ہوگی کہ میرے نقصان دے تسی بچ جاؤ۔ لوگ آتے بکواس کرنا والے خلافت لینے لائی ٹور پہ، یہ خلافت لین نہیں گیا، یہ اپنی جان دے گیا۔ یہ کس وقت نال جڑے ہوئے ہیں؟ بولتے ہوئے ہیں یہ صدیق جڑے کام کر رہے ہیں یہ کہڑے کام ہیں؟ یہ جان دین والے کام کر رہے ہیں صدیق۔ کہ اجے بھی کسی مغالطہ ہے تو پھر اس کا مغالطہ اسی دور نہیں کر سکتے۔ اللہ جی کے مقدر میں ہدایت نہ لکھے، اللہ فرمائے کہ ہدایت میرے قبضے میں، میں نہ دیواں سے کوئی دے سکتا۔ صدیق اکبر اندر داخل ہوئے، گل لمبی ہے، صفائی کر کے رسول اللہ عرض کر دیں جی آ جاؤ۔ نبی پاک تشریف لے آئے کہ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی جی آرام کر لو، کی کر لو؟
آرام کر لو. مصطفیٰ کریم فرماندے نے ابو بکر کتنے آرام کراں جس طرح تے ہے کوئی نہ جی میری جھولی حاضر ہے. میری بولو نا میری جھولی میں رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کی جھولی میں سر رکھیا سینگ ہے. ابو بکر صدیق کی جھولی میں سر رکھیا تے مطمئن ہو کے سینگ گئے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے منظر کو اس طرح دکھائیں جی میں راہ لوٹے قرآن کھلیا گیا ہے. راہ لوٹے کیے ابو بکر صدیق کی جھولی راہ لیے تے کی کھلیا گیا ہے قرآن کھلیا گیا ہے. جس نال محبت ہوئے نا پیار ہوئے بندے کا دل کرتا ہے میں اس نال وکھریاں پہ کے گلاں کراں. رب نو ابو بکر صدیق دے پیار تے محبت تے ترس آیا. رب کیا لے جا لال وچ ترے دن وکھرا پہ کے گلاں وی کر کے وکھرا پہ کے ویکھ لی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرنا چاہیے کرنا چاہ رہے ہیں. انصاف کا تقاضا یہ ہے انصاف یہ چل رہا ہے کہ کدے تے اٹھا کے لے آتا ہے ابو بکر نے تھکے ہوا بھی کون ہے بولو نا ابو بکر تھکے ہوا کون ہے جس جا کے لے آتا ہے یا جب بولے یا جب بیٹھ کے آیا ہے جس جا کے لے آتا ہے تھکے ہوا بھی ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ابو بکر آرام کرے لیکن ابو بکر صدیق کے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ سونا آرام کرے. انصاف کچھ بھول چاہے ہیں پیار کچھ پورا کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ نے جدو یہ پیار کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار بیٹھے نا رسول اللہ یہ پیار کرنے والے یار بیٹھے اللہ تعالیٰ کے سونے اعلان کر دے ہم اپنی زبان نال کی اعلان کرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر اعلان کر دے اپنی زبان مبارک اللہ دے نبوتاں میں بڑے نبیاں نو دتیاں نے بڑے نبی آئے بڑے رسول آئے بڑے پیغمبر آئے. جدوں بھی میں نبی بھیجدا سا اس نو بلایا دوجا نبی بھیجن دی لوڑ پے گئی وہ آیا تیجا بدلن دی ضرورت پے گئی وہ آیا تے چوتھے نو بھیجیا 1,24,000 کم بیش انبیاء میرا سونا پیغمبر تیرے تو پہلا میں کھلے نے لیکن جدوں پہلو میں بھیجے تیرے سر دے اوتے نبوت دا تاج سجائے اے میرا سونا پیغمبر ایک کار جو سج گیا ہے نبوت اپنے معراج تے اپنے بلندی تے جو پہنچ گئی ہے. میری توحید کا مسئلہ لا الہ الا اللہ جڑا میں نبیاں نو بھل کے جس دیاں سزاواں دیواں رہیا وہ اپنی معراج تے اپنے عروج تے اپنی بلندی تے جو پہنچ گیا ہے. میرا سونا پیغمبر ہن نویں نبی دی لوڑ ہے. ماں سارے نام کرو سبحان اللہ. سجدے تے کوئی نہیں پہنے توجہ ہے عرض کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر نبی بھی نبوت بھی بڑی ٹھک گئی ہے نبی دے یار بھی بڑے اعلیٰ مل گئے ہیں. پہلے نبی آئے اللہ قرآن کے اندر دس رہے 6 سپار آئے موسیٰ
ساڈے کول ہوندا اسی تے بیٹھے ہوئے ہاں جنگ دا کام ساڈے کول مارا دا کام ہے کہ اوکھا کام ساڈے کول ہوندا اے ساڈے کول ہوندا نہیں جا رہو کہ تیرا رب تسی جنگ کرو ساڈے کول نہیں ہوندی تے دے سونے مصطفیٰ دے یار عرض کردے نے اللہ دے نبی تواڈے سجے بھی اسی لڑاں گے تے کھبے بھی اسی لڑاں گے اگے بھی اسی لڑاں گے تے پیچھے بھی اسی لڑاں گے او سارے نام ایک صدیق نال ہوے تے چنا پاسے گھومدا پیا سبحان اللہ ایک کے کوئی چنا پاسے کوئی گھومدا پیا رب دا میرے سویا تیرے اوتے نبوت ختم تے تیرے یاراں تے صحابیت ختم تیرے اوتے نبوت مٹ گئی تیرے یاراں تے صحابیت بولو صحابیت مٹ گئی اج 6 ستمبر ہے سن 1974 7 ستمبر کو ساڈے ملک دے اندر ایک قانون پاس ہویا کہ مصطفیٰ کریم اللہ دے آخری نبی آخری نبوت نو جڑا آخری نبوت نہیں منتا وہ مسلمان نہیں تے اس گل نو اج 50 سال پورے ہو گئے کتنے 50 سال آج اور کل ساڈے ملک دے اندر بڑے بڑے نا ختم نبوت دے پروگرام تے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں کہ ساڈے ملک پاکستان دے قانون نو بنیا 50 سال ہو گئے ختم نبوت کا قانون کی ہے کہ مصطفیٰ کریم اللہ نے چپ کر گئے سارے اللہ دے آخری نبی آدم علیہ السلام تو پہلے اللہ نبی کوئی نہیں بنایا تے محمد رسول اللہ تو بعد اللہ نبی جیڑا پیارے پیغمبر تو بعد کسی نو نبی بنتا ہے اس دے کفر وچ شک وہ پکا کافر ہے وہ بے ایمان ہے قرآن پاک دیاں 100 ایتیں مسئلہ بیان کر رہی ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی نے اللہ دے آخری اور پیارے پیغمبر دے 210 فرامین مقدسہ کتنے 210 فرامین مقدسہ اس مسئلے ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جڑیاں جنگاں ہوئیاں انہاں میں شہید ہون والے صحابہ کی تعداد 269 ہے کتنی 269 جڑیاں آپ کی زندگی میں جنگاں ہوئیاں آپ کی وفات کے بعد ختم نبوت کی خاطر جڑی جنگ لڑی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زندگی کے آخری ایام میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیتا کہ میں اللہ کا نبی اور گند جڑا ہوتا ہے وہ آپ پہ پھیل جاتا ہے کہ توان میرے نال بڑا تجربہ جڑیاں گندیاں بولیاں ہوندیاں نے سپرے کر کر کے بھی تسی او وچوں مردیاں تے پٹھیاں کو پانی دے دے کے بھی تے او اتا ہوندے گند آپ پہ ہو کے ہوتا ہے اس نو منن والے او بھی ہزاراں میں الٹا اس نے نبی پاک نو خط لکھ دیتا آتا ہے میرے نال نبوت ونڈ لو میں عجم دا نبی تے تو عرب دا نبی یا پھر لکھ دے کہ تواڈے تو بعد نبی کون میں اس خط لکھیا رسول اللہ نے کملی والے نے جواب لکھیا لکھوا کے رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جڑا یہ جواب دے کے آئے جواب اس لکھیا خط جڑا مسلمہ اللہ کا نبی ہے اس کی طرف اس محمد نو خط جڑا محمد اللہ کا نبی ہے نبی پاک نے خط لکھوایا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مسلمہ الکذاب
محمد جڑا اللہ کا سچا نبی ہے وہ خط بھیج رہے ہیں کہ اس مسلمہ کی طرف جڑا سریاں کا بڑا جھوٹا ہے. نبی پاک نے خط دیے لکھوایا فرمایا کہ اس کو دے کے آنا ہے. ایک نوجوان جیسے غریب جیسے صحابی 17-18 سال عمر ہے باروں محنت مزدوری کر کے کھجوراں کشیاں کر کے لیندے نے مدینے چ بیچدے نے. حضرت حبیب انہاں دا نام ہے وہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی جی یہ خدمت میرے تو علاوہ کسی اور نہ دے ہے یہ کم میں کرنا ہے. اس کی بڈھی ماں بھی ہے جس لیے اس خدمت کرنی. کملی والے فرماتے ہیں پتہ ہے جس کام چل رہا ہے یہ تو ہٹنا مشکل ہے یہ تو واپسی کیے مشکل ہے انہیں قدر کر چلنا ہے شہید کر دینا ہے. پتہ ہے کس کام چل رہا ہے اللہ جی پتہ ہے تائیوں تے جلدی جلدی کھڑا ہویا کہ یہ بازی کوئی ہور نہ لے جائے. اللہ فرماتے میرا سونا تیرے ہوتے نبوت ختم تو تیرے یارہ ہوتے صحابیت ختم. اس تو بعد یہ جائے کائنات نے لوگ دیکھنے نہیں. کملی والے فرماتے ہیں جہاں اپنی اماں کو اجازت لیا پھر جا کے جو اجازت آگے تو پھر دن بھیجا گے اماں یہی کا مسئلہ ہے کہ میں جانا چاہ رہی ہوں. نبی پاک کو چھوٹی منگی ہے تے انہاں فرمایا کہ جا اپنی ماں کو اجازت لیا رسول اللہ نے میرے کہتا میں جانا ہے تے نبی پاک نے فرمایا ماں اجازت دے گی تو پھر جا. ماں آتی ہے پترا تو سونے مصطفیٰ کی خاطر قربان ہو جاویں تے میں رب کو لینا کیے ربا ہے پتر جتا آیا وہی میں میرے نبی تے قربان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ماما بھی پھر ایسیاں آئے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی کی ماں نے اجازت دے دیتی ہے. رسول اللہ فرماتے نے لے جا. خط لے گئے اس دے کرندے دربار لگا ہے ہزاراں دے حساب اس کو منن والے لوگ. اس وقت خط لے کے پہنچے خط پہنچیا وہ جڑے درباری نے یا چوکیدار والے خط دے اسی دے آئی ہے. صحابی رسول آتا ہے کہ میرے نبی پاک نے خط دیتا ہے کہ مسلمہ نو دینا ہے میں توان نہیں دینا میں اسے ہاتھ وچ دینا. وہ بھی انتظار پہ کرتا سی جواب پہ ہونا ہے. اس آخیا لیا اندر اس خط لیا دربار لگا ہوا ہے وہ نال پڑھ خط کی لکھے ہوئے ہے. جب پڑھیا اس کا وہ رنگ اڑ گیا بڑا غصے نال لال پیڑا ہو گیا کہ میں اس سے جھوٹا لکھا ہے. وہ پوچھتا ہے وہ صحابی رسول جو کچھ لکھے ہوئے تم یہ گل مندا ہے. صحابی رسول آتے ہیں میں نہ تے پڑھیا تے نہ اگلی گل کا مجھے پتہ ہے کہ لکھی ہوئی ہے لیکن جو اس میں لکھے ہوئے ہے میرا ایک حرف تے ایمان میرا ایک حرف تے وہ آتا ہے من اللہ کا نبی منتا ہے کہ نہیں منتا. صحابی رسول آتے ہیں میں تیری بکواس سنی کوئی نہیں میں تیری بکواس مجمع لگا ہے. صحابی رسول کہتے ہیں میں تیری بکواس سنی نہیں. وہ آتا ہے من اللہ کا نبی من اجے تو جا کے تیری کھان پین کی عمر کھیتے کی عمر ہے من اللہ کا نبی من تے تینوں چھڑ دینا نہیں تے میں تینوں کوٹھے کر دینے. صحابی رسول کہتے ہیں میرا ایمان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اللہ نے فرمایا میرا سونا
لا سارے بولو لا یہ کہے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ الہ اور کوئی نہیں اللہ کے علاوہ حاجت روا اور کوئی نہیں اللہ کے علاوہ مشکل کشا اور کوئی نہیں اللہ کے علاوہ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں اس ذات پہ ایمان رکھنا بھی ضروری اس ذات پہ ایمان رکھنا بھی ضروری لا نبی آبادی لا الہ کر کے اس کے پہلے بھی ایمان کی رکھتی نہیں کہ یہ لا نبی آبادی کا منکر ہے اس کے پہلے بھی ایمان کی رکھتی نعرہ تکبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں آخری نبی ہوں صحابی رسول کہتے ہیں میرا سب ایمان ہے تو جھوٹا ہو سکتا ہے بے ایمان بچار کے تو ہے تو نبی کوئی نہیں تو نبی وہ آتا ہے میری نبوت کا اقرار کر کے تیروں چھڑ دے والے ورنہ سی تیرے پیٹے کر جائے جلال حکم دربار میں کے آیا اس کا ایک ایک جوڑ نال پتھرا کرنا شروع کر دے ہر جوڑ دربار نال لا دے کہ پھر کچھ میں نبی بندہ کہ کوئی نہیں بندہ پھر پیٹے کو شروع ہے ایک ایک پیٹا لانا شروع کر دیتا ہے اے صحابی رسول کو چاہی تلوار کا پار کر کے پوچھتا ہے نبی اس بندہ یا نہیں بندہ صحابی رسول پڑھتے ہیں رسول اللہ نے فرما دیتا ہے لا نبی آبادی لا نبی آبادی میرے تو بعد نبی کوئی نہیں صحابی رسول کا ایک ایک جوڑ لایا جا رہا ہے آخر نہ کرتے بھی کٹوا دیتی ہے ہر جوڑ بکھرا ہو گئے اتنی قربانی دینے والے اللہ فرمان کرو میرا سونا پیغمبر میں نبوت بھی مکا دیتی تے صحابیت بھی تیرے یارہ پہ مکا دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں اے مسلمہ پیارے پیغمبر دی زندگی دے آخری دنوں دے اندر پیارے پیغمبر دی وفات ہو گئی ہے صحابہ کرام کا پوٹ گئے بہ گئے مشاورت واسطے کی کرنا ہے صحابہ کہتے ہیں مسلمہ نال مذاکرات نہیں اس نال جنگ کریں گے مسلمہ نال مذاکرات نہیں اس نال کی کرنی ہے ان نال گل بات نہیں کرنی ان نال جنگ کرنی ہے تو گل سنا رہا تھا رسول اللہ کی زندگی اندر کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے 269 اور ختم نبوت کی خاطر جنگ لڑی گئی صدیق اکبر خود نکلے جنگ واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں تسی نہ آؤ تسی اتھے ہی رکو اگر 100 مسئلے جنگ میں بڑھتے ہیں کوئی بھی معاملہ بڑھ جاوے تسی موجود ہو تے مسلمانہ کو بنا دی جگہ ہونی ہے تسی نہ چلے مسلمانہ دی لشکر نارو ترے پورا بڑا لشکر لے کے مسلمان جنگ تے آیا اور اس جنگ کے اندر ختم نبوت کی خاطر کے جنگ لڑی گئی 1200 صحابہ شہید ہوئے کتنے سارے بولو کتنے 1200 صحابہ 700 صحابہ قاری قرآن اس میں شہید ہو گئے کتنے 700 صحابہ قاری قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 صحابہ کے ہاتھ میں قرآن آئے شہید ہو گئے پھر 14 بدری صحابہ جنہیں جنگ بدر میں شہید ہوئے ہیں جنگ بدر میں شامل ہوئے انہوں نے 14 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے
یہ تو صرف جڑے صحابہ شہید ہوئے، باقی لوگوں کی تعداد اور اس کو الگ ہے۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ اتنا عام مسئلہ کہ رسول اللہ کی زندگی میں جنگاں ہو رہی ہیں تے تعداد شہیداں دی دیکھو صحابہ دی کتنی ہے تے آپ دے ختم نبوت کی خاطر جڑی جنگ لڑی گئی اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ ختم نبوت کا مسئلہ بڑا عام مسئلہ ہے، اتنا عام مسئلہ ہے کہ قرآن دیاں 100 آیتاں وچ اللہ نے بیان کیتا ہے۔ کتنی آیتاں سارے بولو؟ اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہوتا ہے جب اس کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ میری بڑی اچھی طرح یاد ہے 2-3 سال پہلے میں بیان کیتا تھا، ایک ساتھے نوجوان محترم وہ شامل ہے ملازم ہے کسی اور جگہ سے، تو اس جمعے سے وہ آئے ہوئے وہ میں نہ تو 5 منٹ اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں کہ اتنا ہی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ اور ختم نبوت دے منکر جڑے مرزائی نے وہ کینے ختم نبوت دے سارے بولو کینے ختم نبوت دے منکر وہ سوتے پڑیاں محنتاں کر رہے ہیں، بڑے آپنے بڑے نہ بنے سمجھ آگی نا لٹریچر تے بڑی کاغذ تے بڑا انہاں دا سلسلہ ختم نبوت کو اللہ نے قرآن بیان کیتا تے اللہ نے قرآن شروع ہوا تے اللہ نے ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہے تے ختم نبوت بھی کی ہوگی تو بولو نا ختم نبوت کا مسئلہ بھی شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے تھوڑا قرآن پڑھی آگے کیا پہلا سب ہے نا کہ بولو کہ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ایمان والے لوگ نے جڑے ایمان لے کے آنا اس چیز تے جڑی تواڈی طرف نازل کیتی گئی، جڑی تواڈی طرف نازل کیتی گئی، جڑا اس تے ایمان نہیں رکھدا اس وچ ایمان کوئی نہیں، سارے بولو اس وچ ایمان یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ساڈا ایمان ہے اللہ نے پہلے نبیوں تے بھی جو کچھ نازل کیتا حق تے سچ ہے، پہلے نبیوں دی نبوت نوں بھی مننا، پہلے نبیوں تے جڑیاں کتاباں آئیاں انہاں تے بھی ایمان رکھنا، کیوں کی آئی حق تے سارے بولو حق تے سچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جڑے نبی آئے جو اللہ نے پیغام دیتا وہ حق سے سچ ہے۔ ابھی اللہ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تے ایمان والے دی اور نشانی ہے وہ آخرت تے بھی نہیں رکھ دینے، قیامت تے بھی انہاں دا ایمان ہے کہ قیامت بھی اللہ قائم کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کا ذکر رسول اللہ کی وہی آ رہی اس کا ذکر موجود تے جے کوئی پیچھے ہونا ہوتا تے ادھی گل بھی تے وچ او بولو نا ہونی آئی نا کوئی نہیں، کیوں نہیں؟ اس واسطے پیچھے ہے کوئی نہ، پیچھے قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کملی والے کو پہلے آئے نا عیسیٰ علیہ السلام، کون آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کی اعلان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے لوگوں میں تو اس نبی کی خوشخبری بھی دے رہا جڑا میرے تو بعد آئے من بعدی، جڑا میرے تو بعد آئے پیچھے نبی آنا تے پہلے پچھلے دی کی دیتی خوشخبری دیتی رسول اللہ کے پیچھے آنا کسی نہ ہی اللہ نے گل بھی کی، اللہ نے گل بھی کی بلکہ اللہ تیسرے پارے فرما رہے ہیں توجہ کرنا ذرا سنتے پہ بیان کرنا، اللہ فرما رہے ہیں
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ سارے نبیوں کو کی وعدہ لیا کہ تھوڑی زندگی میں اگر میرا محبوب پیغمبر مصطفیٰ کریم آ جائے تسی اپنی شریعت کا پرچار روک کے اس کی شریعت کا کی کرنا ہے پرچار کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول پھر وہ میرا رسول آئے گا اس نے کی کرنا ہے مصدق لما معکم اللہ فرماتا ہے اس تواڈی ساریاں دی تصدیق کرنی ہے جو بھی تواڈے کول ہویا اس ساریاں دی کی کر دینی ہے سارے بولو کی کرنی ہے قرآن پاک کے اندر بار بار اللہ دس رہے ہیں اور یہودیاں عیسائیاں منو نہ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منو نہ اس دی نبوت رو منو اس دی رسالت رو منو اس دی کتاب رو اس بڑی کتاب ہے بڑیاں کتاباں دی تصدیق پیا کرتی ہے بڑیاں کتاباں دی کی پیا کرتی ہے تصدیق کر رہی ہے اللہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما کر دیتی وہ نبی ہے جس کی تصدیق نہ کیتی وہ جھوٹا ہے وہ کی ہے سارے بولو وہ کی ہے وہ سچا نبی نہیں وہ جھوٹا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آتے سارے کی تصدیق بولو نا کر دیتی لیکن یہ مرزے جس آگے نبوت کا دعویٰ کیتا اندر کو تصدیق تے آج تے تصدیق تو بنا کام بڑا سونا بھی بندہ برکا لے سونا کہہ دے آگر کا فوٹو بناوے تے سونے پھول بناوے دکان والے جا کے آکے بھائی ایتے میں کلو کھانڈ دے دیتے اس آخر حکومت دی سوتے مور تے تصدیق کوئی نہیں تے پاتا یا نوٹ ہوگے لے جا کر 2000 کا پرانا نوٹ ہے اس کی کرنی ہے دے دے کیوں تے تصدیق موجود ہے ایک تے انپڑھ کو بھی پتا ہے کہ تصدیق کے بنا کلو کھانڈ نہ لگے تے تصدیق کے بنا نبوت لگ جائے ہیں اے ہو سکتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا سارے نبیوں کی کرنی ہے سونے نے تصدیق تے سونا فرما رہے ہیں پہلے دی تصدیق کرن دے نال بعد جنہ دعویٰ کرنا ہے انہاں دی سونے نے رد بھی کر دیتی رسول اللہ نے بار بار 210 حدیثاں ہیں کتنیاں 210 رسول اللہ دے فرمان جنہاں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ سونا مصطفیٰ اللہ کا آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک تے جا رہے ہیں تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم کی کرنا ہے پیچھے نا مدینے وچ تم سارے مدینے دی رکھوالی کیوں کرنی ہے تو اتنا خیال رکھنا ہے نبی پاک جانتے ہیں نا تو کسی کو پیچھے امیر مقرر کر جانتے ہیں جنگ تبوک تے جان لگے تے علی حضرت علی آتے تھے میں جانتے جانا ہے نبی پاک نے فرمایا نہیں تم اتنے جانے جی نہیں میرا دل کرتا پیا کہ میں بھی نہ جاؤں تسی جنگ کرو لوگ میں گھر بیٹھا ہوں یہ گل سو کر دی نبی پاک نے پھر سمجھایا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کوئی دور تے گئے نا تے ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھڑ گئے
ہارون علیہ السلام کو پیچھے ایک گل بکری ہے کہ پچھلے ہارون کی گل بننی کوئی نہ. موسیٰ علیہ السلام ہارون پیچھے چھڑ گئے. رسول اللہ فرماتے ہیں انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اے علی تو جویں موسیٰ نال ہارون آئے. موسیٰ کہے پیچھے ہارون کو چھوڑ گئے. میں جنگ تے جا رہا تے تین پیچھے مدینے میں چھڑ کے جا رہا. نال اگلی بھی گل کیتی مت بعد کوئی آنا لا کے. نبی پاک نے فرمایا علی بھی نبی ہے. نبی پاک نے نال فرمایا الا انہ لا نبی بعدی. ہاں تو میرے نال جویں موسیٰ نال ہارون نے، لیکن میرے تو بعد اللہ نبوت کسی نو دینے کوئی نہیں. تو نبی رسول اللہ نے فرمایا واضح کر دینے گل اے علی تو نبی کوئی نہیں. کیوں اللہ نے میرے تے نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اللہ نے میرے تے نبوت کا دروازہ. اور پھر توجہ کرنا حیرانگی ہے انہاں لوگاں تے جڑے آمنہ دے لال نوں چھڈ کے تے اس لعنتی نوں نبی منی پھردے. حیرانگی بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ کس نوں چھوڑ کے تساں کس دی لڑ پھڑ لے. اس نوں چھڑیا جس جہاں کائنات وچ رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا. جس جہاں رب نے کائنات وچ سارے بولو نا کائنات وچ رب نے اس نوں چھڑیا. تساں کس نوں تساں جان نبی منیا ہے. وہ ایسا سچا ہی نہیں سچیاں کا سردار اس نوں چھڑیا اور اس نوں نبی منیا جس جہاں جھوٹا کائنات کوئی. دسو جڑا قرآن تے جھوٹ بولے اس تو بڑا بھی کوئی جھوٹا ہے. اللہ قرآن ہی دسیا نا وہ بہت بڑا ظالم تے بڑا جھوٹا ہے جڑا اللہ کے ذمہ جھوٹ گھڑ کے لاوے. تے مرزا کی آتا ہے مرزا آتا ہے قرآن میں 3 شہراں کا نام ہے. کتنے شہراں کا؟ 3 شہراں کا. مکہ، مدینہ تے قادیان. وہ کتھوں دا قادیان دا کتنے شہراں کا نام ہے؟ مکہ، مدینہ تے کوئی دسو جڑے قرآن پڑھے ہوئے ہو کدائیوں قرآن میں قادیان دا ذکر ہے. وہ جڑا اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ قرآن کے بول رہے ہیں. اتنا بڑا جھوٹ قرآن کے بول رہے ہیں. اس نے لوگوں کی منی نبی منیا اس نو چھڑیا اس نو چھوڑیا جس جہاں سچا کائنات وچ. توجہ کرنا سمجھے تے نہ پے آپ کے سچا ہے ہی ہے. توجہ کرو آپ کے سچا ہے ہی ہے. کلمہ پڑھ کے جیڑا اس دیاں قدمہ میں چلتا ہے رب اس نو بھی صدیق اکبر بنا دیتا ہے. آپ کے سچا ہے ہی ہے. اس دیاں قدمہ میں چاہنا رب اس نو بھی صدیق اکبر بنا دیتا ہے. اس نو چھڑ کے تے اس نو نبی منے. ذرا مرزائی تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچنا کہ رسول اللہ نو چھڑ کے کس نو نبی مننا پھرنا ہے. جس جہاں دجال، جس جہاں بے ایمان، جس جہاں بد زبان، بد اخلاق انسان کوئی نہیں. جڑا اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. جڑا جھوٹا ہوتا ہے نبی بولتے کوئی نہیں. نبی نہیں ہوتا. جڑا اللہ کا نبی ہوتا ہے نا اس دے اخلاق بلند ہوتے ہیں. اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے. بد اخلاق ہوئے تے نبی ہوئے بولو بد اخلاق ہوئے تے نبی ہوئے. نبی کا اخلاق تے ایسا تے مرزا ایسا بد اخلاق ایسا بد زبان اپنی کتاب لکھتا ہے جڑے میرے نبی نہیں منتے
جڑے مین نبی نہیں منتے وہ کنجریاں دی اولاد نے، وہ سور دی اولاد نے۔ دسو جڑا اللہ کا سچا نبی ہے، جڑے نہیں من رہے وہ انہوں کی دعاواں دے رہے ہیں، کی کر رہے ہیں؟ یہ سچا نبی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے مکے والے مشہور کیتا ہے کہ یہ کی ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ دیوانہ ہے۔ اتنا یمن میں جو بندہ ہوتا ہے جڑا دم کرتا ہوتا پاگلاں نوں، وہ مکے آیا، ابو جہل اللہ ساڈا ایک بندہ پاگل ہویا ہے، اس نوں دم کرایا۔ وہ آتا ہے میں دم کا کچھ لیندا نہیں، دم کا کچھ ابو جہل نوں